بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا سبق نمبر 100 ہے اور گفتگو ہو رہی ہے صدق و کذب کے درمیان واسطے کی، جو علامہ جاحظ نے پچھلی آیت مبارکہ میں ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ افطر علی اللہ کذبا انبی جنہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حالت جنون میں خبر دینا وہ کذباً کے مقابلے میں انبی جنہ کے ذریعے تعبیر کیا گیا ہے، تو کہ وہ غیر کذب ہے، اس لیے کہ قسیم شے ہے تو کذب کے مقابلے میں کذب تو نہیں آ سکتا، دوسری آ سکتا ہے، نہیں غیر کذب۔ تو غیر کذب ہونے کی وجہ سے یہ غیر کذباً کے مقابلے میں ہونے کی وجہ سے غیر کذب ہو گیا۔ اچھا، غیر کذب ہونے کا مطلب صدق ہے، تو کہتے ہیں نہیں، اس لیے کہ کفار جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا ارادہ ہی نہیں رکھتے، ان کے اندر اعتقاد ہی نہیں تھا، وہ رسول اکرم کے صادق نہ ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے، تو وہ غیر صدق بھی ہے۔ تو غیر کذب بھی ہو گیا، غیر صدق بھی ہو گیا، تو یہ ایسی خبر ہے جو صدق بھی نہیں ہے اور کذب بھی نہیں ہے، تو ثابت ہوا واسطہ کہ خبر ایسی بھی ہو سکتی ہے جو صدق بھی نہ ہو کذب بھی نہ ہو، لہذا خبر اور کذب کے درمیان، صدق اور کذب کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔ یہ جائز کا موقف تھا، انہوں نے اس کو بیان کیا۔ اب آیت کا مطلب اور ان کا استدلال رد کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ مصنف اور شارح نے ان کے مطابقت میں فرمایا وَرُدَّ هَذَا الْإِسْتِدْلَالُ بِأَنَّ الْمَعْنَى أي معنى أم به جنة أم لم يفتر فعبر عنه أي عن عدم الافتراء بالجنة لأن المجنون لا افتراء له لأنه الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون، فالثاني ليس قسيما للكذب مطلقا بل لما هو أخص منه عن الافتراء، فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب بزعمه في نوعيه عن الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد۔ تو یہاں سے جائز کے استدلال کا رد کیا ہی ہے۔ چنانچہ رد کرتے ہوئے مصنف نے فرمایا کہ جو جائز نے استدلال کیا ہے کہ افطر علی اللہ کذبا انبی جنہ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ حیات بعد الممات اور حشر و نشر کی خبر یا تو کذب ہے، یہ حالت جنون میں ہے، تو کذب کے مقابلے میں حالت جنون لایا گیا، تو لہذا یہ غیر کذب اور رسول اکرم چونکہ وہ کفار عدم صدق کا ارادہ رکھتے ہیں تو غیر صدق بھی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، یہ مطلب نہیں ہے آیت کا، بلکہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ انبی جنہ ام لم یفتر کے معنی میں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو جاحظ نے کہا کہ انبی جنہ یعنی اخبار حالت جنون سے کفار کی مراد یہ ہے کہ اخبار حالت جنون غیر کذب ہے اور یہ کذب کی قسیم ہے، یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے، یہ کذب کی قسیم نہیں ہے، یہ غیر کذب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے انبی جنہ، یہ ام لم یفتر کے معنی میں، گویا کفار نے یوں کہا کہ افطر علی اللہ کذبا ام لم یفتر، یعنی یا تو والعیاذ باللہ تعالی اس خبر میں انہوں نے افطر علی اللہ کذب کیا ام لم یفتر، انبی جنہ کو ام لم یفتر کے معنی میں لیا ہے مصنف رحمہ اللہ نے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ عدم افتراء کو بطریق مجاز مرسل انبی جنہ حالت جنون کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، اس طور پر کہ حالت جنون کی جو خبر ہوتی ہے کفار نے یہ تعبیر کیا، ذہن میں رکھیے گا یہ کہ حالت جنون کی جو خبر ہوتی ہے اس کے لیے عدم افتراء لازم ہے، لہذا اخبار حالت جنون اس کا ملزوم ہوا، تو ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آیت مبارکہ میں اخبار حالت جنون سے مراد عدم افتراء ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عدم افتراء لازم ہے اور اخبار حالت جنون اس کا ملزوم ہے، تو بولا تو ملزوم گیا ہے لیکن مراد اس سے لازم لیا گیا ہے، تو انبی جنہ بول کر عدم افتراء مراد لیا ہے۔
اب عدم افتراء مراد کیوں لیا گیا ہے؟ اس لیے مراد لیا گیا ہے کہ مجنون کی طرف سے افتراء متحقق نہیں ہو سکتا. یہ کفار کی بات ہو رہی ہے. مجنون کی طرف سے افتراء متحقق نہیں ہو سکتا، اور اس کی طرف سے افتراء اس لیے متحقق نہیں ہو سکتا کہ افتراء کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر جھوٹ بولنا. عمدن جھوٹ کو بولتے ہیں افتراء، اور مجنون کے لیے عمد اور قصد ہوتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا جب مجنون کے لیے عمد اور قصد نہیں ہے جو عمدن کذب کے لیے ضروری ہے، تو بس جنون سے عمدن کذب یعنی افتراء بھی متحقق نہیں ہو سکتا. اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کفار نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطرا علی اللہ کذبا یعنی عمدن اور قصدن افتراء کیا ہے، یا حالت جنون میں خبر دی ہے یعنی بلا قصد انہوں نے معاذ اللہ جھوٹ بولا. یہ کفار کی بات ہے. وقال الذین کفروا کے تحت. اور جب ایسا ہے تو کذب کی دو قسمیں ہوں. ایک کذب عمد جس کو افتراء کے ساتھ انہوں نے تعبیر کیا، اور دوم جو ہے وہ کذب غیر عمد جس کو انہوں نے اخبار حالت جنون کے ساتھ تعبیر کیا گیا. بس اب خلاصہ یہ ہوا کہ اخبار حالت جنون یہ کذب غیر عمد کو جنہوں نے انبی جنہ کے ذریعے تعبیر کیا، تو اخبار حالت جنون یعنی کذب غیر عمد مطلقاً کذب کی قسم نہیں ہوئی بلکہ کذب خاص یعنی افتراء کی قسم ہوئی. تو جب اخبار حالت جنون مطلق کذب کی قسم نہیں ہے تو اس کو غیر کذب کہنا بھی درست نہیں ہوگا، بلکہ اخبار حالت جنون کذب ہی ہے اگرچہ کہ کذب غیر عمد ہے. گویا کفار نے یوں کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حشر و نشر کے بارے میں خبر دی ہے یہ بالخبر افطر علی اللہ کذب یا تو بالیقین کذب ہے، ام بھی جنہ یا خبر کاذب جو ہے تو بالیقین کذب اور کاذب کی دو قسموں میں منحصر ہے. یعنی یا تو یہ کذب عمد میں داخل ہے جس کو انہوں نے افتراء سے تعبیر کیا، یہ کذب غیر عمد میں داخل ہے جس کو انہوں نے اخبار حالت جنون سے تعبیر کیا. تو اس صورت میں اخبار حالت جنون کذب ہوئی نہ کہ غیر کذب، اور جب وہ غیر کذب نہیں ہوئی کذب ہوئی تو اس آیت سے صدق اور کذب کے درمیان واسطہ بھی ثابت نہیں ہوگا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو علامہ جاہز نے یہ کہا تھا کہ افطرا علی اللہ کذب انبہ جنہ میں یہ جو انبہ جنہ ہے یعنی اخبار حالت جنون میں خبر دینا، چونکہ یہ کذب کا قسم ہے تو لہذا یہ کذب تو نہیں ہو سکتا، اور وہ رسول اکرم کے عدم صدق کا اعتقاد رکھتے ہیں لہذا غیر صدق ہوا تو اس سے واسطہ ثابت ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے آپ کی کہ یہ انبی جنہ جو ہے وہ کذب کی قسم ہے. نہیں، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ انبی جنہ جو ہے وہ ام لم یفتر کے معنی میں ہے. گویا کفار نے یہ کہا تھا کہ افطر علی اللہ کذبا ام لم یفتر، تو عدم افتراء کو انہوں نے بطریق مجاز مرسل انبی جنہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ حالت جنون میں خبر دینے کے لیے عدم افتراء لازم ہے، اور حالت جنون جو ہے کی خبر جو ہے اس کو ملزوم ہے، تو ملزوم بور کے لازم مراد لیا گیا ہے. لہٰذا اخبار حالت جنون یہ مطلق کذب کی قسم نہیں ہے بلکہ کذب خاص یعنی افتراء کی قسم ہے. تو جب مطلق کذب کی قسم نہیں ہے، کذب خاص افتراء کی قسم ہے، تو اس کو غیر کذب کہنا درست نہیں ہے بلکہ یہ کذب ہی ہے اگرچہ کہ کذب غیر عمد ہے. لہذا اس سے ثابت ہوا کہ خبر جو ہے وہ کذب اور صدق ہی کے درمیان منحصر ہے اور ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ وغیرہ نہیں ہے. اسی کو مصنف رحمہ اللہ اور پھر ان کی مطابقت میں شارح نے یوں بیان کیا ہے کہ ورد ھذا الاستدلال، اور استدلال کو رد کیا گیا بأن اس طور پر کہ المعنی آیت کا معنی ہے ای معنی انبہ جنہ، یعنی انبہ جنہ کا معنی ہے ام لم یفتر، یعنی افطر اللہ کذبا ام لم یفتر، یہ انبہ جنہ ام لم یفتر کے معنی میں. تو ام لم یفتر کو فعبر عنہ یعنی عدم الافتراء کو تعبیر کیا گیا بالجنہ انبہ جنہ کے ذریعے. کیوں؟ مجاز مرسل کے طور پر، اس لیے کہ حالت جنون میں خبر دینے کو عدم افتراء لازم ہے. لأن المجنون لا افتراء له،
کیونکہ مجنون اس کا کوئی افترا نہیں ہوتا. کیوں؟ افترا کا مطلب ہوتا ہے الکذب عن عمد، کہ جان بوجھ کے جھوٹ بولنا. ولا عمد للمجنون، اور مجنون کے لیے عمد ہے ہی نہیں. تو اب اس صورت میں جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ انبہ جنہ کو کفار نے لم یفتر کے معنی میں لیا ہے اور بولا اس لیے ہے کہ حالت جنون میں خبر دینے کو عدم افترا لازم ہے، تو گویا اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ فسانی یعنی انبہ جنہ لیس قزیما حالت جنون میں خبر دینا لیس قصیبا للکذب مطلقا، کہ وہ کذب کے لیے مطلقاً قسیم نہیں ہے. کہ کوئی سمجھے کہ وہ جیسے جائز نے سمجھا کہ وہ کذب کے لیے مطلقاً قسیم ہے لہذا کذب نہیں غیر کذب ہے، کہتے نہیں. اس سے ثابت ہو گیا کہ انبہ جنہ جو ہے وہ کذب مطلق کا قسیم نہیں ہے، بلکہ لما ہوا اس کا ہے قسیم جو اس سے اخص ہے، یعنی افترا کا، یعنی افترا کا قسیم ہے عدم افترا، کذب کا قسیم نہیں یعنی غیر کذب. تو اب اس صورت میں جب یہ افترا کا قسیم ہے مطلقاً کذب کا قسیم نہیں ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ غیر کذب نہیں ہے بلکہ کذب ہی ہے، گو کہ وہ غیر عمد. فیکون ھذا حصرا للخبر الکاذب، تو یہ گویا کہ حصر ہے اس خبر کاذب کے لیے بزعمہم، یعنی کفار کے مقابلے میں، کفار کے زعم کے مطابق، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حقیقت واقعی یہ خبر دی اور ہمیں ایمان ہے. ہم تو یہ ساری بات کفار کے قول پہ کر رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا وہ اپنے گمان میں ان کے یہ خبر کاذب ہے، ورنہ حقیقت واقعی کی خبر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو کہتے ہیں فیکون ھذا حصر للخبر الکاذب، تو یہ جو چیز ہے، یہ جو افترا اللہ کذبا اور انبہ جنہ، یہ حصر ہے خبر کاذب کا ان کے گمان کے مطابق فی نوعیہ، دو نوعوں میں، یعنی افترا اللہ کذبا عن الکذب عن عمد، یعنی جان بوجھ کے جھوٹ بولنے میں، والکذب لا عن عمد، اور ایسا جھوٹ جو جان بوجھ کے نہیں ہے، یعنی افترا اور ایک عدم افترا میں. تو اس سے جو ہے وہ مطلقاً کذب کے قسیم نہیں ہے بلکہ یہ افترا کے قسیم ہے. لہذا ثابت ہو گیا کہ خبر جو ہے وہ کفار کے زعم فاسد کے مطابق دو نوعوں میں منحصر ہے. ایک الکذب عن عمد، جان بوجھ کے جھوٹ بولنے میں، جس کو انہوں نے افترا اللہ کذبا بھی تعبیر کیا، اور دوسرا والکذب عن لا عن عمد، جو بغیر عمد جھوٹ بولنے میں، جس کو ان لوگوں نے انبہ جنہ کے ذریعے تعبیر کیا ہے. لہذا یہ مطلقاً کذب کا قسیم نہیں ہوا کہ غیر کذب کا ہے پھر غیر صدق کا ہے اور پھر واسطہ ثابت کرے، نہیں، بلکہ یہ افترا یعنی کذب عمد کا قسیم ہوا، کذب غیر عمد تو ہے کذب ہی. لہذا خبر جو ہے وہ نہ کہ جائز کے قول کے مطابق جو انہوں نے کہا ہے کہ خبر جو ہے وہ کذب اور غیر کذب یعنی غیر صدق، غیر کذب اور غیر صدق میں منحصر ہو رہی ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ خبر میں صدق اور کذب کے درمیان واسطہ ثابت کریں، نہیں، بلکہ یہ کذب عمد اور کذب غیر عمد میں ہے، اور یہ کذب ہی ہے، یعنی کہ گویا خبر جو ہے وہ منحصر ہے کذب میں اور صدق میں. یہ ان کا جواب ہو گیا ہے. لیکن سبق کے آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وقال الذین کفروا کے ذہن میں رکھنا چاہیے طلباء کو. ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ مجنون کا افترا نہیں ہے یا حالت عمد ہے یا حالت غیر عمد، یہ قال الذین کفروا کے تحت ہے، مگرنہ ہم مسلمان ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم پر ایمان لا چکے ہیں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو وحی ہے، جس پر ایمان لانا لازم ہے، واجب الاطاعت، واجب الاعتقاد، واجب العمل ہے. لہذا یہ قال الذین کفروا کے تحت ہم نے بات کی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ کذب اور صدق کے درمیان تین موقف تھے، جمہور کا تھا اور جاہز کا تھا اور نظام معتزلی کا تھا. پہلے جمہور کا بیان کر دیا، پھر نظام معتزلی کا بیان کیا اور پھر جاہز کا بیان کر دیا. نظام معتزلی کی دلیل نشہد انک رسول اللہ اس کا بھی رد کر دیا، اور ان کی دلیل افترا اللہ کذبا عن انبہ جنہ کا بھی رد کر دیا. تو مطلب یہ ہوا کہ جمہور کا جو موقف ہے کہ صدق اور خبر جو ہے خبر صدق اور کذب منحصر ہے وہ درست ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ واقع کے مطابق ہے تو صدق ہے اور واقع کے مطابق نہیں ہے تو کذب ہے، اس میں اعتقاد کا کوئی دخل وخل نہیں ہے. یہاں تک یہ بات ثابت ہو گئی اور واضح ہو گئی کہ جمہور کا موقف اس میں راجح ہے، نہ نظام معتزلی کا، نہ جاہز کا، نہ دیگر کا.
لوگوں نے بھی باتیں کی ہیں، لیکن جمہور کا موقف اس میں واضح ہے، راجح ہے، باہر ہے، لہذا اس کو سمجھنا چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ خبر واقعے کے مطابق ہے تو صدق ہے، اور اگر واقعے کے مطابق نہیں ہے تو کذب ہے۔ اس میں اعتقاد کو اور مخبر کے اعتقاد کو کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔